ابھی مکۃ المکرمہ برکت والی زمین مکۃ المکرمہ ہے نا، وہاں یہ حادثہ پیش آیا تو دیکھو شیطان کبھی کبھی انسان کو کہیں کھینچ جاتا ہے. یاد رکھنا دوست اور بزرگوں، اس لیے جاننے والوں کی بات، اللہ والوں کی بات، علماء کرام کی بات کو سنو غور سے. شیطان کو موقع اس کو تو ہر وقت موقع ملتا ہے، اس لیے تو کہا انہ لکم عدو مبین. تو اللہم عاصمنا من الشیطان، یہ اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما. اللہم عاصمنی من الشیطان، یہ اللہ شیطان سے ہماری حفاظت. اور جہاں بھی موقع ملتا ہے عقیدے میں خلل، کیوں ہوا، کس لیے ہوا، اور حرم کے اندر ہوا اور پھر اس طریقے سے ہوا. ارے بھائی اس کی خاص حکمت تو اللہ جل شانہ جانتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے جب علم دین کا نور دیا ہو تو بندہ بھی سمجھ سکتا ہے. کیا اس سے پہلے ایسے واقعات نہیں ہوئے؟ ابھی چند سال ہوئے، 8-10 سال پتہ نہیں مجھے، عرفات کے میدان میں آگ لگی، سارے کیا ہو گئے، وہ بہت سارے وہ جل گئے ٹینٹ. ابھی تو نئے لگے ہیں پلاسٹک کے، تبھی لگائے ہوئے ہیں، جل گئے. ہوا کہ نہیں؟ اور ایسے کئی واقعات آتے رہے، کئی واقعات. یہ کوئی نیا واقعہ تھوڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، اور پہلے کے زمانے میں حرم تھا، یہی حرم آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتے رہے. اس میں اللہ جل شانہ کی بڑی حکمتیں ہیں، جس کی ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے گھر میں آئے ہو تو جو ہے بالکل چوکندے رہنا، اچھی توبہ کے ساتھ رہنا. یہ کام تم عمرہ اور حج کر کے جاؤ گے تمہاری بخشش ہو جائے گی، یا غافل مت ہونا. اور پھر جو ہے اس کو اگر ذہن میں لاؤ گے تو یوں ہوگا کہ تم اور میں بھی کہنے پر اڑ جائے کہ اللہ میں بھی وہاں ہوتا، میں بھی وہاں ہوتا. کیونکہ ایک جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ایک صحابی تھے، تو وہ جنازہ جب تیار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے پہلے اس صحابی کا سر اپنے گود میں لیا. نبی کے گود میں سر صحابی کا، عاشق رسول تھی. ابھی میں نے کسی جمعہ میں بیان بھی کیا تھا، ذوالبجادین، عبداللہ ذوالبجادین. پھر قبر میں اترنے کے لیے آپ پہلے اترے کہ میں اتروں گا، میرے کو دو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے، سارے صحابہ تھے. عمر رضی اللہ تو وہ دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ اس صحابی کی جگہ پر میں ہوتا آج. کون ہوتا؟ میں ہوتا. تو کیا تم بھی اور ہم بھی کچی مان کے تھوڑے یوں کہہ لیجیے یا اللہ ہم بھی ہوتے. 2-4 منٹ کی تکلیف، لیکن اور ملا کیا ان کو؟ تو گنتے جاؤ، باوضو مرنے والا شہید، باوضو اندر وضو ہی کے ساتھ تھے نا. ارے بھائی حج میں تھے، اذان نماز ہوئی تو باوضو ہی ہوتے ہیں. تو باوضو مرنے والا کیا ہوتا ہے؟ شہید ایک. اور دوسرا اللہ جل شانہ کے راستے میں مرنے والا. حج اللہ کا راستہ ہے. حج جو ہے وہ کیا ہے؟ جب گھر سے نکلا تو وہاں جانے تک اور آنے تک یہ اللہ کے راستے میں حج کرنا اور عمرہ کرنا، یہ شہید ہے. اور جو آدمی حج کے ارادے سے نکلا، آتے جاتے مر گیا، ایک فرشتہ، اگر اس نے حج نہیں کیا ہے اور حج سے پہلے مر گیا تو ایک فرشتہ اللہ پیدا کر دے گا جو قیامت تک ہر سال اس کے لیے حج کرتا رہے گا. اللہ اللہ، کیا ملا دکھا آپ نے؟ یوں مارو شیطان کو ٹھپر، کتنا ملا؟ 4-5 منٹ کی تکلیف کے اندر جو گئے. اور موت الغریب، حدیث پاک میں آتا ہے موت الغریب، مسافر کی موت. اینی ادھر مسافر، چاہے وہ مکہ شریف جا رہا ہو چاہے کسی جگہ پر کبھی مسافر ہو، عمرہ کے لیے جا راستے میں اگر مر گیا تو کیا ہے؟ فرمایا شہید. کیا ہے؟ تو 3 شہادت تو ملی ان کو، آگے بات. اور چوتھا ہے حدیث پاک میں من مات یوم الجمعہ اجیر من عذاب القبر، جو آدمی جمعہ کے دن مر جائے قبر کا عذاب اس سے ہوتا نہیں ہے. بالکل 4 بات ہوئی جمعہ یہ. اور جمعہ کے دن بڑے برکت والے وقت میں، عصر اور مغرب کے درمیان میں، اور پھر حرم کے اندر. کہاں؟ حرم کے اندر. اور یوں تو کوئی بھی مسافر ہو اس کے لیے آیا ہے کہ جو مر جائے غریب الوطن یعنی سفر کے اندر، تو اس سفر یہ بھی ایک قسم کی عاجزی ہے، اس کو بھی شریعت نے شہادت کا مرتبہ دیا ہے. او جز المثال کی شیخ صاحب زکریا نور اللہ مرقدہ حضرت شیخ کی کتاب ہے، اس میں یہ ساری تفصیلات گنائی ہیں. 4 تو یہ ہو گئی. حرم میں بہت بڑی فضیلت،
اور 4 شہادت تو ان کو یہ ہوئی، اور پھر ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امت کے اندر سب سے بڑھ کر ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے. یوں تقسیم کرتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا تو اور ہے، غلاموں میں اور ہے، بچوں میں ہے تو اور ہے. لیکن اگر مجموعی اعتبار سے دیکھا جائے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. جس دن نبوت کے ملی آپ کو اسی دن آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ ملا چوں چرکن، وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان ہے نا. ہاں، جب جبریل السلام آیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے تھے خدیجہ یہ جبریل تم کو سلام کہتے ہیں. بخاری شریف کی روایت میں یہ جبریل تم کو سلام کہتے ہیں، اور کہا تمہارے لیے ایک موتی کا یعنی بہت خوبصورت محل تیار ہوا ہے اور بڑے بڑے فضائل ہیں. تو یہ ماں خدیجہ وہاں مدفون ہیں جنت المعلیٰ میں، اور بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، انہی کے ساتھ یہ لوگ بھی گئے. کن کے ساتھ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ. جب مکہ مکرمہ جاؤ اور جنت المعلیٰ کی زیارت کرو تو پوچھو کسی جاننے والوں کو لے جاؤ، ایک دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے. پہلے تو وہاں کوئی یعنی ایسا جنگلہ یعنی کوئی دیوار وغیرہ لوہے کی نہیں تھی، اب بنا لی ہے، لیکن نظر تو خوب صاف آتا ہے. لیکن میں پہلی مرتبہ جب گیا تھا کچھ نہیں ہے، بالکل قبر کے پاس جنت المعلیٰ مدینہ منورہ میں جنت البقیع، جنت البقیع کا مہمان اور یہ جنت المعلیٰ کا. اور بڑے بڑے صحابہ ہے، ایک مرتبہ گئے کئی صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ اجمعین کی قبر کے اوپر جانا ہوا. یہ اور پھر جنازے کی نماز، تمہارے جنازے کی ہمارے جنازے کی نماز میں کوئی اگر نیک آدمی آ جائے تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے مرحوم کی نماز اس نے پڑھائی. یہاں سارے کے سارے لوگ حاجی لوگ ہیں، سب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سارے کے سارے حاجی لوگ کھڑے ہیں، کوئی احرام کے اندر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کس طریقے سے ہے نا. اور اطمینان کے ساتھ اس کے بعد مغرب کی نماز ہوئی، جو بھی نماز ہوئی اس میں یہ جو سارے کیا ہے حاجی لوگ، جس کی نماز کیا ہے 100% کہہ دینا چاہیے، 2 4 5 نہیں بھی ہو کہ وہاں کے مقامی لوگ، لیکن باہر کے جتنے ہوں گے ہے نا تو وہ تو سب سارے کے سارے جو ہے تو حاجی لوگوں نے جو ہے ان کو نماز پڑھی ہے. تو بشرا لنا معاش الاسلام. تو یہ کتنی فضیلتیں ہوئی ان کے لیے، کتنی فضیلت. یہاں ایک عالم تھے تو بیچارے ان کو کینسر ہو گیا تھا، کافی مدت سے کینسر میں تھے. ہمارے یہاں بھی امتحان لینے آیا کرتے تھے، اور بیوی آنکھ سے اندھی تھی. کتنی بڑی تکلیف ہوگی، بیوی آنکھ سے بالکل اندھی، دکھائی نہیں دیتا ہے. بہت نیک بیوی ہے، وہ ہے ابھی آنکھ سے اندھی. اور مولانا جو ہے وہ کیا تھے کینسر میں. کینسر بڑھا 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 بڑھا، کتنا صبر کیا ہوگا، کس طرح گھر کا کام چلایا ہوگا. سنو تو صحیح، یہ حالات دنیا میں آتے ہیں. پیغمبر کو جو اللہ جل شانہ نے یوں کہہ دیا الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، تو ہم کیا اللہ جل شانہ کے سامنے. آنے والے حالات تو آتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں تمہارے پر آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حافظ آنے والے ہیں. اس کے بغیر انسان یہاں سے جاتا نہیں ہے. یہاں سے ہے نا جب جاتا ہے نا تو کتنی تکلیف اٹھائے ہوگی، صبر کرتے تھے بیچارے. پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ اب وقت بہت قریب آ گیا ہے، یعنی تم تھوڑے دن جیو گے. تو پھر انہوں نے ارادہ کیا لاؤ میں عمرے کا ارادہ کر لوں، تھوڑے دن ہے تو عمرہ. تو ویزا بھی مل گیا اور پھر طبیعت بھی بہت کمزور ہو گئی تھی. اب انہوں نے چاہا کہ لوگوں سے ملاقات ہو جائے، تو ایک نماز میں چلے گئے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے اور بتا دیا کہ بھائی جن کو ملاقات کرنا ہو، کیونکہ شام کو ان کی روانگی تھی عمرے کے لیے. تو لوگ اللہ تعالیٰ ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ لائے اور خیر و عافیت کے ساتھ لے جائے. کہا تو نے کیسی میں نے بددعا دی، خیریت کے ساتھ لے جائے تو صحیح، مجھے واپس لائے، مجھے واپس نہیں آنا ہے، میں اس لیے تو جا رہا ہوں. عشاء کی نماز پڑھ کر میں یہاں سے گھر کا دروازے کے پاس جاتا ہوں، وہاں مجھے اطلاع دی کہ ان کا آج مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. اور انتقال کے وقت چونکہ ہوش حواس پھر یہ ہوتے تو وہ پوچھتے ہیں معالجین سے، ڈاکٹر نرس وغیرہ سے، ہے نا حاضر المدینہ منورہ، حضرت مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا ہاں بس انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا. یہ سامنے کی بات ہے، کوئی کتابی واقعہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا تو یہ حرم میں مرنے ماشاء اللہ. اس پہلو سے سوچو، اللہ کے رسول نے ہمارے لیے
جو ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. یہ معاملہ حل کر دیا ہے. یہ جمعہ کی مرنا، یہ حرم میں مرنا، یہ اس طریقے سے مرنا، یہ سارا کس نے بتلایا ہے؟ اللہ کے رسول نے. ہر مر کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا معاملہ آسان کر دیا ہے. بس ہم کو چاہیے کہ اطاعت رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھتے رہے. انشاءاللہ تکلیفیں کیا ہو جائے گی، تکلیف جسمانی ہوگی تو صحیح، لیکن ایک روحانی کیف و سرور حاصل ہوگا. روحانی کیا ہوگا؟ کیف اور سرور حاصل ہوگا. ایک عجیب بات ہوگی. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، عشاء کے بعد کا ٹائم ہے، تو میں نے یہی چاہا تھا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہے نا، اس پر آپ کو کچھ عرض کر دوں. کیئرفلی ہوشیاری کے ساتھ اس معاملے کو سمجھنا، یہ جو ہے نا بہت بڑی. اور باقی جیسا لوگ اس طریقے کہ یہ کیوں ہوا، ارے بھائی پچھلے زمانے میں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. ابھی یہ آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہوگا، مجھے تو معلوم ہے وہ کہ وہاں میدان عرفات کتنی برکت والی جگہ ہے. عرفات، وہاں ایک دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک گھڑی وہاں آنکھ کی کسی نے، تو اس کے اندر یہ سارے تمبو کیسے جل گئے ٹینٹ کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں جس میں حاجی لوگ رہتے تھے، کپڑے کے تھے، تو بہت سارے جل گئے. کتنے وہاں جل گئے جی، ہاں. اور ایک سرنگ کا، وہاں کتنے لوگ مر گئے. تو وہاں کیوں ذہن نہیں جاتا؟ یہ تو آتا ہی رہے گا. اس سے جو ہے ہاں شیطان کسی وسوسے کے اندر نہ ڈالے. اللہم عاصمنا من الشیطان، اللہم عاصمنا من الشیطان. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ.